مردوں کے لیے فرض نماز کو مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ بھی اس درجے کی ہے کہ اس کو اکثر علماء نے واجب کا درجہ دیا ہے، واجب کہا ہے۔ تو بلا ضرورت گھروں میں نماز پڑھنے سے جماعت کو چھوڑنے کا گناہ بھی ملتا ہے، اور نماز کا جو ایک فائدہ اور ثمرات اور نماز کا جو اضافی ثواب ہے کہ ایک حدیث کے مطابق 27 گنا اور ایک حدیث کے مطابق 25 گنا جو اضافی ثواب ہے وہ بھی نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مصلی پر کسی کو کھڑا کروں اور اس کے بعد نوجوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں اور ایندھن اکٹھا کریں، اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا وجہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے نوجوانوں، اگر تم اپنی نمازیں گھروں میں پڑھنی شروع کر دو گے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کے حضور مسلمان ہونے کی حالت میں پیش ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی نمازیں اسی جگہ پر ادا کرے جہاں پر اذانیں ہوتی ہیں، یعنی کہ مساجد میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے جاری فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صرف دو ہی لوگ مسجدوں میں نہیں آیا کرتے تھے۔ ایک تو وہ جو کھلے اور ظاہر منافق تھے، سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو انتہا کے بیمار ہوتے تھے کہ مسجد میں ان کے لیے پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوتا تھا، وہ مسجد میں نہیں آیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض حضرات تو دوسروں کے کندھوں پر سہارا لے کر بھی مسجد میں پہنچ سکتے تو بھی مسجد میں پہنچا کرتے تھے، حالانکہ ان کو گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی۔ تو مطلب کیا پتہ چلا کہ صرف جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں وہ یا تو منافق ہیں یا پھر وہ انتہا کے بیمار ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو بندہ مسجد میں آ سکتا ہو اور وہ نہ آئے، ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ، میں نابینا بھی ہوں، مدینہ میں حشرات وغیرہ بھی ہیں، تو میرے لیے آنا مشکل ہے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہیں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز تمہارے گھر میں آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں کبھی کوئی مجبوری ہو، کوئی مسئلہ ہے، کوئی شدید بارش ہے، کوئی شدید مسئلہ ہے، راستہ تکلیف دہ ہے، راستے میں کوئی دشمن ہے، کوئی جانور ہے، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ جو واقعی میں ایک رخصت کی شکل ہے وہ ہو، تو اس صورت میں شریعت گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔